الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بڑی قیمتی ساعات ہیں، بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے. اس وقت کو، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا سیزن بنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب برستی ہیں. اب مسلمان کی اپنی محنت ہے کہ وہ اللہ کی کتنی رحمتیں سمیٹتا ہے. بارش ہر جگہ برستی ہے، لیکن جو برتن سیدھا پڑا ہو اسی میں ہی پانی جمع ہوتا ہے. اگر برتن اوندھا پڑا ہو تو بارش صبح و شام بھی برستی رہے، وہ برتن خالی کا خالی ہی رہے گا. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہمارے دل اسی طرح اوندے پڑے ہوں، اوندے برتن کی طرح، تو یہ رحمتیں آتی جائیں گی اور گزرتی جائیں گی. مہینہ گزر جائے گا اور ہم اس سے کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے. پچھلے جمعے میں نے ایک بات شروع کی تھی، لیکن درمیان میں وقت کی کمی کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، کہ عموماً ہم روزہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے، ہم بستری کا پرہیز، ان تین چیزوں کا پرہیز اس کو روزہ کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی تین قسمیں ہیں. ایک عام روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، ایک خاص الخاص روزہ ہے. ہمارے ہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایک عام مہمان ہوتے ہیں جو مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں جو سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ خاص الخاص مہمان ہوتے ہیں جن کے لیے کرسی لگائی ہوتی ہے، جن کے لیے پورا پروگرام سجایا ہوتا ہے. تو یہ روزے کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک عام روزہ ہے، ایک خاص ہے، ایک خاص الخاص روزہ ہے. عام روزہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھے، صبح سے شام تک کھانے پینے جماع سے اپنے آپ کو روکے، 5 وقت کی نماز پڑھے. یہ ہے عام روزہ، جس کو ہم نے خاص الخاص بنا لیا ہے، جس کو ہم خاص الخاص سمجھتے ہیں کہ میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ عام روزہ ہے. ایک خاص روزہ ہے. خاص روزے میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے بھی پرہیز اور نمازیں بھی بروقت، اس کے ساتھ تلاوت بھی اور اذکار بھی، اس کے ساتھ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. وہ حرام ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بدنظری ہے. ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ بھی ہے، اور فرائض کی پابندی بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ
ان تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو منع بھی کرنا ہے، روکنا بھی ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے خاص روزہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں منع فرما دیا، ان حلال جائز چیزوں سے تو ہم رک جاتے ہیں، کھانا پینا، لیکن جو حرام چیزیں پورا سال حرام ہوتی ہے اور ان کی حرمت رمضان میں اور بھی سخت ہو جاتی ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑتے۔ رمضان میں بھی غیبت چل رہی ہے، رمضان میں بھی دھوکہ چل رہا ہے۔ ابھی جمعے آنے سے پہلے کچھ سودا سلف لینے گیا تو چکن لیا، میں نے کہا کلو چکن کر دیں، تو اس نے چکن تولا تو میری نظر ترازو پر تھی، میں نے کہا کہ یہ تو 900 گرام ہوا، 1000 گرام پورا کر دیں، کلو پورا کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے لکھ کے رکھا ہے کہ کلو میں 900 گرام ملے گا۔ اور لکھا کہاں پہ ہوا تھا؟ پورا وہ جو سلیٹ ہوتی ہے جس پہ بڑا لکھا ہوتا ہے 600 روپے کلو، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوا تھا 900 گرام۔ یعنی اگر گاہ کچھ کہے تو اس کو کہیں کہ یار ہم نے لکھ کے رکھا ہے کہ ہم کلو میں 900 گرام دیتے ہیں۔ تو دھوکہ، فراڈ کی شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ویسے کوئی بندہ وزن کم کر کے دے تو وہ پکڑا جائے گا، جب پکڑا جائے گا تو وہ معافی مانگے گا، تو بجائے معافی مانگنے کے اس نے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ بھائی ہم کلو میں 900 گرام ہی دیتے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ تو یہ کیا دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو ہم جو جائز چیزیں ہیں جو پورا سال جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، کھانا پینا، روٹی آپ کے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ صبح سے شام تک نہیں کھانا، تو ہم رک گئے۔ اسی طرح پانی پینا جائز ہے پورا سال، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں منع کر دی، ہم رک گئے۔ لیکن غیبت پورا سال حرام ہے، ہم اس سے نہیں رک رہے۔ جھوٹ پورا سال حرام ہے، ہم روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہیں۔ دھوکہ پورا سال حرام ہے، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عام روزہ ہے، عام روزہ ہے، بس آپ بھوکے پیاسے رہیں اور ایک فرض اپنے گردن سے اتار دیا۔ جو روزے کا آپ کو ثمرہ ملنا تھا، جس روزے کی برکت سے آپ پر اللہ کی رحمتیں آنی تھی، وہ آپ نے وہاں سے روک دیے۔ اپنی جو رحمتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، جس منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے اچھی لگتی ہے، روزہ دار کے معدے کی دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے میں کچھ جا نہیں رہا، پانی نہیں جا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ معدے سے ایک سمیل اٹھ رہی ہے اور منہ کے ذریعے آگے جا رہی ہے، جو عموماً اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی یہ بدبو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ اب اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ تو جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ اگر مخلوق کو بری بھی لگتی ہے، اللہ کو اچھی لگتی۔ تو جو ہماری منہ کی سمیل بھی روزے کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہے، اب ہم اس منہ سے غیبت کریں، اس سے جھوٹ بولیں، اس سے گالم گلوچ کریں، اس پر کسی پر لان تان کریں، کسی کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں، کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو روزے کی حالت میں گالم گلوچ کرے تو آپ نے جواب میں یہ نہیں گالم گلوچ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیں۔ روزے میں کسی کے برے اخلاق، گالم گلوچ کا جواب اس طرح نہیں دینا، بس آپ نے کہنا ہے انما انا صائم، میرا روزہ ہے، میں روزہ دار ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس یہ کہہ کے چلے جاؤ۔ روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر فرمایا ہے، صبر کا مہینہ۔ اس میں صبر کس طرح ہے
کہ ایک تو ہم پورا سال سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، صبح کا ناشتہ کیا، 10 بجے پھر کہیں کچھ کھا رہے ہیں، ظہر کے وقت کچھ چائے چل رہی ہے، عصر کے وقت پھر کچھ کھایا پیا جا رہا ہے، یعنی مغرب تک 5 6 7 مرتبہ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کھانا تو چلو 2 3 ٹائم کا ہو گیا، لیکن یہ جو درمیان میں کبھی پھل کھا لیا، کبھی چائے پی لی، کبھی یہاں منہ مارا، تو یہ سارا دن چلتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ پورا سال سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، اب اس نے کھانے پینے سے، سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، سامنے پانی، بہت شیریں پانی پڑا ہوا ہے، لیکن اب اپنے آپ پر مضبوطی کے ساتھ اب ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ کیوں؟ روزہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو آپ کا روزہ ہے، روزہ صبر کا مہینہ ہے، اب آپ نے یہاں پہ بھی صبر کرنا ہے کہ بھئی میں برداشت کر لوں گا، صبر کروں گا، میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، تیرے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے روزے کا پورا فائدہ مجھے مل جائے، میں تیری ایک گالی کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کر لوں، میں تیرے ایک برے اخلاق و کردار کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کروں، میں نہیں کروں گا، میں اپنے آپ پر ضبط کروں گا، اپنے صبر کروں گا اور آپ کی بات برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ خواہشات، آپ بازار میں جا رہے ہیں، نامحرم عورتیں ہیں، آپ کی خواہشات کہتی ہے کہ ان کو دیکھیں، ویسے پورا سال حرام ہے، لیکن یہ چونکہ صبر کا مہینہ ہے، اب یہاں پہ صبر کیا ہے کہ آپ نے اپنے خواہشات کو دبا کر صبر کرنا ہے اور بد نظری نہیں کرنی، اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کرنی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا یہ روزہ عام سے خاص ہو جائے گا، آپ اللہ کی نظر میں بھی عام سے خاص ہو جائیں گے۔ مخلوق جیسے کیسے ہمیں سمجھیں، اللہ راضی، وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی، اللہ کی نظر میں ہم عام سے خاص ہو گئے تو مخلوق کی نظر میں بندہ خود بخود خاص ہو جاتا ہے۔ دنیا دار پیسہ کما کے جو عزت کماتے ہیں، اللہ والے کہیں تنہائی میں مصلی پہ بیٹھ کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے اس کے عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو ان سے محبت کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اعلان کر دے دنیا میں کہ مخلوق بھی ان سے محبت کرے۔ پھر جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ وہ دل کے کانوں سے وہ بات سنی جاتی ہے، پھر دل میں اس شخص کی محبت بیٹھ جاتی، لیکن وہ محبت کسی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں ہوتا، ظاہری جمال جلال کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ باطنی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہ محبت بنتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ پر ضبط کریں گے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور کسی کے برے لفظ، برے جملے اور غلط بات اور گالم گلوچ کا جواب اس کے مطابق نہیں دیں گے، صبر کریں گے تو ہم عام سے خاص ہو جائیں گے۔ ہم بازار میں جاتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اللہ کے ڈر سے تو ہم عام سے خاص ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اپنی اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض اور دھوکہ، فراڈ، لعن، طعن، ان سب سے اپنی حفاظت کریں گے تو ہم عام سے خاص ہو جائیں گے، ہمارا روزہ بھی عام سے خاص ہو جائے گا۔ اگر روزے کا پورا ثمرہ حاصل کرنا چاہتے ہو، روزے کی پوری برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرے اور میں بڑا مسرور رہوں، بڑا خوش ہو جاؤں کہ یا اللہ الحمدللہ اس مرتبہ میں نے روزہ ایسا گزارا ہے جیسے رمضان کے گزارنے کا حق ہو، مزہ تو تب آتا ہے
کہ رمضان گزرے اور آپ کا دل خوش ہو جائے کہ الحمدللہ اس مرتبہ میں نے روزے بھی سارے رکھے، تراویح بھی ساری پڑھی، نمازیں بھی ساری پڑھی، قرآن کا کم از کم ایک ختم قرآن بھی کیا ہے، میں ذکر بھی کرتا رہا، جھوٹ غیبت چغلی سے میں اپنے آپ کو محفوظ کرتا رہا، میں بچتا رہا، تو جب یہ رمضان جائے گا پورا سال آپ کے لیے خوشیاں لائے گا۔ اور اگر ہم نے رمضان کو گزارنے کی کوشش کی کہ بس گزر جائے، بس گزر جائے، بس روزہ رکھا صبح سے شام تک اور افطاری پہ ٹوٹ پڑے، سارا دن سوئے رہے، نماز کی پابندی نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، تو پھر اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو فرض ہمارے ذمہ تھا روزے کا وہ فرض گردن سے اتر گیا۔ اس کے علاوہ روزے کا جو حقیقی فائدہ ہمیں ملنا تھا، جس روزے کا فائدہ، جس روزے کا اثر پورے سال ہمارے اگلے پورے سال پہ پڑنا تھا، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ مشق کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے کہ جو بندہ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، وہ سال کے درمیان اگر اللہ کی طرف سے کبھی کمی کوتاہی، کبھی کوئی بھوک پیاس آ جائے تو اس کو وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو بندہ سحری کے وقت اٹھ سکتا ہے تو وہ کم از کم فجر کے لیے پورا سال آسانی سے اٹھ سکتا ہے۔ جو بندہ عشاء کے نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے تو وہ سارا سال صرف عشاء کی نماز آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ مشق کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ جگہ جگہ دسترخوان لگاتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ میم زرما ٹول دما، جو بھی آئے بس مجھے ملے، جو بھی کروں میں اپنے لیے کروں۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ تو پورا سال ہم کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ تو پوری زندگی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو پھر یہ مہینہ کیا، یہ ہمارا روزہ اگر ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نظری، دھوکہ، فراڈ، ان تمام چیزوں سے بھی، روزے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارا یہ روزہ خاص ہو جائے گا، ہمارا یہ روزہ خاص ہو جائے گا۔ اور ایک روزہ ہے خاص الخاص۔ خاص الخاص میں روزہ بھی رکھے، روزے کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی جوارے ہیں، آنکھ ہیں بد نظری سے بچائے، زبان ہے جھوٹ غیبت چغلی سے بچائے، کان ہے غیبت سننے سے اور گانا سننے سے بچائے، ہاتھ ہے کسی کے ساتھ زیادتی دھوکہ فراڈ سے بچائے، پاؤں ہے کسی گناہ کی طرف چلنے سے بچائے، یہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کسی کی طمع، یہ اللہ کے سوا کسی کا نہ ہو دل میں۔ یہ روزہ پھر خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ اب خاص الخاص پہ آتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو، ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو، اللہ کا خوف ہو، اور جو طمع ہو، امیدیں ہوں، وہ مخلوق سے نہیں اللہ سے ہوں، کہ مجھے نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مجھے رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور رزق چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مجھے خوشی دینے والی ذات بھی اللہ ہے اور مجھے غم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مجھے عزت سے نوازنے والا بھی اللہ ہے، مجھے ذلت سے دوچار کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے سکون چین آرام کی زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، اور مجھے بے سکونی بے چینی اور بے آرامی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب دل میں یہ پختہ ہو جائے یہ بات تو پھر مخلوق کا ڈر، خوف، طمع یہ سب دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ اب ایک در پہ آپ آ گئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے در پہ جھکتے ہوئے ساری مخلوق سے اپنی امیدیں کٹ کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے۔ کیوں؟ ہر ملک ما است کہ ملک خدا ما است، کہ ہر ملک، ہر بادشاہی، ہر چیز پھر آپ کی ہو جاتی۔ محمود
بادشاہ کا ایک وزیر تھا ایاز، باقی وزراء اس سے بڑے چڑھتے تھے کیونکہ محمود بادشاہ اس کو بڑے قریب رکھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس محل میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ تو وزراء سارے بیٹھے تھے، کسی نے خزانے کی طرف دوڑ لگائی، خزانے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے تخت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے محل پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی باندی پہ ہاتھ رکھا۔ ہر ایک اپنی جگہ پہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بڑی قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا، اب یہ مجھے ملے گی۔ ایاز نے دوڑ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب سارے وزراء ہنسنے لگ گئے اور کہا کہ آج تو اس کی خوب بےزتی ہوگی۔ تو بادشاہ نے وزراء کو کہا کہ لے جاؤ، جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے وہ لے جائیں۔ ایاز آپ نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے؟ بادشاہ سلامت محمود میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ کیوں؟ آپ نے مجھ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ آپ کا۔ ایاز وزیر نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ میرے ہو گئے تو یہ سب کچھ میرا ہو گیا۔ جب رب ہمارا ہو گیا تو دنیا کی سب چیزیں ہماری ہو گئی۔ رب اپنا نہیں تو ساری چیزیں بیگانی ہیں۔ جس طرح چور جس گھر میں پلانگ کے جاتا ہے، جس گھر کو نقب لگا کے جاتا ہے، تو وہاں ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ گھر والا اس کا نہیں ہے۔ وہ جتنی چیزیں لے رہا ہے چوری چھپے لے رہا ہے، حرام طریقے پہ لے رہا ہے۔ اور اگر کوئی داماد اپنے سسرال میں جاتا ہے تو وہ چونکہ اس کا اپنا ہے تو وہ وہاں سے کچھ بھی اٹھا سکتا ہے، یا اپنے گھر میں بندہ آتا ہے تو چونکہ وہ اس کا اپنا ہے، اس کا بڑا اس کا اپنا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، تو وہاں سے وہ کچھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی۔ صحابہ اسلام لانے سے پہلے وہ قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی بات پہ خون بہانا، چوری ڈکیتی مار دھاڑ، یہ سب کچھ ہوتا تھا کیونکہ اللہ اپنا نہیں تھا۔ جب اسلام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگ گئے، تو ایک دور وہ آیا جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بڑا سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مال غنیمت کا اتنا ڈھیر ہے کہ اس طرف کا صحابی اس طرف کے صحابی کو دیکھ نہیں پا رہا۔ یہ ساری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی لیکن ان کی توجہ اب مال و دولت کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ اب رب کی طرف ہے۔ جیسے کسی صحابی نے دوسرے ملک جا کر کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے آئے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ تو جب ہم بندوں کی بندگی سے نکل کر بندوں کے رب کی بندگی میں آئیں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر ہو جائیں گی، پھر ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا اور پیسوں کا ایک تھیلا لے کر آتا اور حضرت قبول کر لیجئے، حضرت کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ لایا ہوتا تو جاتے جاتے حضرت کے جوتوں میں رکھ لیتے کہ جاتے ہوئے حضرت جوتے پہنیں گے تو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جب باہر نکلے دیکھا تو وہ شخص ان پیسوں کو حضرت کی جوتوں میں رکھ کے گیا ہے، تو حضرت نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ دیکھو جب آپ دنیا سے بھاگو گے دنیا آپ کے جوتوں میں آ جائے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے بھاگتی ہے، جب ہم دنیا سے بھاگیں گے دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں ہم رب کو پانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کو پانے کے لیے نہیں آئے۔ جب ہم بھینس لیتے ہیں تو بھینس ہم لیتے ہیں دودھ کے لیے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کسی نے گوبر کے لیے بھینس لی ہو کہ بھئی گوبر آئے گا پھر میں پاتیاں بناؤں گا پھر ان کو جلائیں گے یا بیچیں گے؟ ہم بھینس لیتے ہیں دودھ کے لیے، گوبر خود بخود ساتھ آ جاتا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا خود بخود ساتھ آ جائے گی۔ جب ہم رب کو راضی کرنا چھوڑ دیں گے جو ہمارا مقصد ہے تو ضرورت بھی ہم سے لوٹ جائے گی جو دنیا ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا آج کل بہت اچھا سیزن۔
ایسا سیزن پورے سال میں کبھی نہیں آتا. الحمدللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. وہ کل پرسوں بڑا اچھا جملہ وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ ہمیں رمضان میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہیں، ہماری مسجدیں چھوٹی ہیں، ہمیں بڑی مسجد بنانی چاہیے، اتنے لوگ آگے باہر کھڑا ہونے. اور جب رمضان گزرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے بہت بڑی مسجد بنا لی، نمازی صرف ایک دو صفیں ہوتی ہیں اور مسجد ہم نے اتنی بڑی بنا لی. تو رمضان میں مساجد آباد، لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے آباد، زبانیں اللہ کے ذکر و تلاوت سے آباد، تلاوت کی صدائیں گونجتی ہیں. ہر بندہ جو ہے اس کے چہرے پہ ایک خاص نورانیت نظر آتی ہے، رنگ کا کالا ہو، مزدور ہو، لیکن روزے کی برکت سے اس کے چہرے پہ ایک خاص قسم کی ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے. اور وہ ہر شخص، ہر روزہ دار کے چہرے پہ ہوتا ہے. ہم نور کس کو سمجھ بیٹھے؟ جس کی چٹی چمڑی ہو اور اس کے خوبصورت بال ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کیا نورانی چہرہ ہے. تو آپ سکھوں کو جا کے دیکھ لیں، جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں ان کے ایسے سفید چہرے ہوتے ہیں. یا آپ انگریزوں میں جا کے دیکھ لیں، جنہوں نے شوقیہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ کتنے سفید اور سرخ نظر آتے ہیں. نور سفید ہونے کو نہیں کہتے، نور گورا ہونے کو نہیں کہتے. نور کہتے ہیں کسی بندے کو دیکھ کے نا چہرے کو آپ کو اچھا لگے، آپ کا دل کرے اس کے ساتھ اس کے قریب جانے کو. یہ ہوتا ہے نور چہرے میں، یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کسی بندے پہ. اور بہت خوبصورت ہے، بہت گورا چٹا ہے، سرخ سفید ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہی لوگ اس سے نفرت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر نور نہیں ہے، اللہ کا غضب برس رہا ہے. یہ ایک علامت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جہاں پر بھی جس سے بھی آپ نفرت کریں تو سمجھو کہ اللہ کا غضب برس رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں روزوں کو عام سے اگر خاص الخاص نہیں بنا سکتے، عام سے خاص پہ آ جائیں. عام سے خاص پہ آنے کا یہ مطلب روزے کے ساتھ ساتھ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ سحری آپ کھا رہے ہیں، ثواب اللہ اس پہ بھی دے رہا ہے. افطاری آپ اپنے شوق کے لیے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. سحری ضرور کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو سحری کے بغیر ہی روزے رکھتا ہوں، شام تک بالکل فٹ رہتا ہوں. بھئی ٹھیک ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ سحری میں کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہوتی ہے. تو برکت کے لیے کوئی ایک دو کھجور کھا لیا کریں، دودھ پی لیا کریں، پانی پی لیا کریں، تاکہ سحری کی برکت حاصل ہو جائے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو. اگر رزق میں برکت ہو، رزق تھوڑا ہے ضروریات زیادہ پوری ہوتی ہیں. علم میں برکت ہو تو علم تھوڑا ہے فائدہ لوگوں کو زیادہ پہنچ رہا ہے. وقت میں برکت ہو، وقت تھوڑا ہے اس میں آپ کام بہت زیادہ کر دیں. اولاد میں برکت کا یہ معنی کہ اولاد ہو اور وہ آپ کے لیے فرما بردار ہو، یہ اولاد کی برکت ہے. تو برکت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز میں دے تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے. چاہے کچھ بھی ہو لیکن سحری ضرور کیا کرو. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.